میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہے، پیر آدمی ہے، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو، تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو کلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سروی سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہوتے؟ دو باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی، فرمایا دو شانیں ہیں، دو باتیں پائی جائیں تو بندہ اللہ کا ولی، ایک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ سب سے پہلے سمجھ لے کہ کامل مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک تو اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، عقائد اہل سنت کا پابند ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، کچھ بھی نہ ہو، سچا سچا کھرا۔ جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا یقین کامل ہو، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہو۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر ایسا انداز نہیں ہوتا کہ وہ صبح کوئی بات کر رہے ہیں، دوپہر کو کوئی اور کر رہے ہیں، شام کو ارادہ بدل گیا ہے، ڈرے ڈرے سے، سہمے سہمے سے، پتہ نہیں کوئی دنیا دار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندے کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہم دنیا داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مالداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، امیر لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سیاستدانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، ہر وقت جتنی مرضی بھی مشکل آ جائے تم یہ یاد رکھو کہ اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آج کل تو نوجوانوں میں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بات بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے۔ یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر مضبوط ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے، نبی کریم نے فرمایا عبداللہ، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار، سیاستدان، مالدار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات؟ گھبرانا کیوں ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے،
اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد رب کریم پہ ہو، اپنے بھروسے مضبوط کرے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں نا تویز دھاگے والوں کے پاس، تو وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، تھوڑے ادھر ہو جائیں جی آپ حضرت، یہاں تشریف لائیں، یہاں بیچ میں جگہ دیں۔ وہ پیچھے دوستوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سلامتی عطا، بڑی آپ کی مہربانی، شفقت۔ میرے بھائی، وہ تویز دھاگے والے کے پاس مجھے ایک دوست آگے کہنے لگے، مجھے ایک بابا جی نے کہا تجھے رزق کی بندش ہو گئی ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی نے باندھ دیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آپ کو ضعف اعتقادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں الجھ کر اپنے ذہن کو خراب کر رہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو توحید سکھائے، رسول اللہ کی غلامی سکھائے، جو کہے جب بھی توجہ رکھو رب رسول کی طرف رکھو۔ آپ ان چکروں سے باہر آئے، آپ اپنا بھروسہ اللہ رسول پر کریں۔ دیکھو، ایک سفر سے سرکار واپس آ رہے تھے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک ایک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ خود محبوب آرام کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور ہٹ کے آرام فرما ہوئے۔ صحابہ بھی سائیڈوں پہ آرام کر رہے ہیں، نبی پاک بھی آرام فرما۔ اچانک ایک کافر آ گیا، اس نے تلوار اتار لی نبی پاک کی، اور اس نے وہ تلوار حضور پر تان دی۔ سرکار بظاہر آرام فرمائے، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب، وہ کیا کہا تھا فاضل بریلوی نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو سرکار آرام فرما ہے بظاہر، اس نے تلوار حضور پہ تان دی تو نبی پاک نے مقدس آنکھوں کو کھولا۔ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے؟ کہتا ہے آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یہ مقام ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ کہاں ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے اپنی اس حدیث میں، سیرت کے اس پیغام میں درس دیا۔ چاروں جانب قریب کوئی صحابی نہیں، حضور کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، وہ تلوار تانے کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کون بچائے گا؟ او میرے بھائی، یہاں تو رات کو چھت پہ ایسے ہی کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز آئے نا، چاہے بلی ہو، تو لوگوں کے تکیے کے نیچے سے موبائل نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہانپتے کانپتے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ مومن کی شان نہیں۔ ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو پریشان ہو گئے۔ اس نے تلوار تانی ہے نبی پاک پر، کہتے ہیں بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب نہ بھی فوراً اٹھے، نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا، بس زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا سب سے زیادہ طاقت اس بات میں ہے، مجھے میرا اللہ کے نام میں بڑی طاقت۔ ہم بھی کہتے ہیں جا میں نے اللہ کے سپرد کیا، پر جب ہمارا اپنا زور ختم ہو جاتا پھر کہتے ہیں آپ کے پاس ساری طاقت پھر بھی کہے مجھے میرا اللہ بچائے، پھر تو بات سمجھ میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا، بس یہ لفظ بولنے تھے، وہ کافر کانپنے لگا، کانپتے ہانپتے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، نبی پاک نے اٹھا لی،
اور حضور فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دینے والے ہیں۔ او قربان جاؤ، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیا کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے نا تو جا پھر میں نے معاف کیا۔ اپنا بھروسہ رب کریم پر مضبوط کریں گے، آپ اللہ تعالی کی بارگاہ کی داتا گانج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے ایک دفعہ نا مصر میں قحط پڑ گیا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ پیارے بھائیوں ادھر دیکھو، آپ لوگ بیٹھ جائیں جلدی سے، یہ چند لوگ جو کھڑے جلدی سے بیٹھے جی، آپ ہیں بڑے اچھے، ویسے بات جلدی مانتے، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ دوستو توجہ کیجئے گا بات پر، میری طرف دیکھیے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو حالت یہ تھی کہ ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا، یہ دیکھیں اولیاء اللہ اصل میں کام ہماری تربیت کیا کرتے۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا تھیلا لے کے، اور وہ آیا تو ہنستا مسکراتا کھیلتا، سودا بھی خرید رہا ہے تو مسکرا رہا ہے ہنس رہا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے کھیلے تو کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے۔ اب سب دکاندار بھی پریشان تھے، حالات خراب تھے، وہ ہنستا کھیلتا آ رہا تھا۔ تو جو سودا لے لیا جانے لگا تو ایک صاحب نے اس سے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، جانور تک پریشان، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے؟ تو اتنا کیوں خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے نا جس کا میں ملازم ہوں، اس نے گندم ٹائم پہ سٹاک کر لی تھی، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، لہذا مجھے پریشانی کوئی نہیں، میں خوش ہوں۔ تم ہوگے پریشان، میں جو میرا مالک ہے اس نے بھر کے رکھے اپنے گودام، لہذا میں خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری تربیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا، فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے، ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کرم نوازی کر دے گا۔ لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا، بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں۔ جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ مل جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی۔ وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بچے کو بھی اغوا کر لیا ہے، قحط بھی ہے، بھوک بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا، اللہ پہ بھروسہ کر
اور لاہور شریف کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ پڑھ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے، رب پہ بھروسہ مضبوط کیا. ابھی تھوڑی دیری گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. غربت بڑی تھی گھر میں، تو بیٹا اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے، میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی، جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی، یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں. انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے. اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی. پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں. واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. درجنوں آیات. فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو. پوچھ لیا ہر نماز میں. صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام. اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے. اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ، کہتے چھوڑو کیا ضرورت. بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے. آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں. آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے. ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے. اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ. یہ سب سے مضبوط بات ہے. کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ. بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے. صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے. ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے. بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں. یہ سارے لوگوں کی بات سارا کو پہ پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے التائبین، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے. توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے.
التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا، اتفاق ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے، جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویوں کو نہ جایا جے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، یعنی انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے۔ ادھر تسی بابا دھیانے لایا ہے کہانیاں سنو کے، اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ، اور ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں۔ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے، راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی۔ محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی، انہیں توبہ۔ ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں، شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آواز مسجد، ہر مسجد سے رونے کی آواز، پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا، تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے بھائی، توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام۔ میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے،
बुखारी मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। इसका क्या मतलब था? उम्मत को तालीम देने के लिए। यहां तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है अपने आप को बड़ा परहेजगार समझता है। बहुत सारे लोग, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम नेक होते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका, उनका ये स्टाइल नहीं, ये तरीका लेगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जा रहे हैं, मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर लाके मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे। तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला, और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूं। रात में जागता रहता हूं तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सज्जन भी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे, ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त में मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया। मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में, उन लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है,
तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते हैं वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में। ये तेरा शौक दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियासतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में ही उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज करके चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सुनो मुसलमानों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिसने जमीन पर जो किया होगा जमीन वो सारी खबरें नशर कर देगी, और खुद से नहीं करेगी। बिअन्न रब्बका हालहा, अल्लाह ने ये करने का उसे हुक्म दिया होगा, उसे पैगाम आया होगा, आज चला दे सारा टेप रिकॉर्डर, बोल दे, बयान कर दे, कह दे जो तूने रिकॉर्ड किया है। बड़ी सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं ना, वो कहते हैं ध्यान रखिएगा कैमरे की आंख आपको देख रही है, एहतियात कीजिएगा कैमरे की निगाह आपको देख रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, तो जिस तरह छोटा सा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये जमीन भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, ये दरो दीवार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क़यामत के दिन बोल उठेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व तआला जुबान देगा, ये बात करेगी, ये बोलेंगे सारे, और ये गवाही देंगे सारी खबरें सारी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी और निसाई दोनों में मौजूद है, हुजूर फरमाते ज़मीन हर बंदे और हर बंदी के मुतल्लक क़यामत वाले दिन गवाही दे देगी कि इसने मेरी पुश्त पर क्या किया था। सारी खबरें ज़मीन नशर कर देगी, सब कुछ बता देगी। और एक मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन से अपनी हिफाजत किया करो, ये तुम्हारी असल है। जो काम भी कोई शख्स इस पर करेगा क़यामत के दिन ज़मीन उसकी इत्तला देगी। क्यों देगी? बिअन्न रब्बका हालहा, क्योंकि ऐसा करने का उसका रब उसे हुक्म इरशाद फरमाएगा। वो बोल देगी, वो कह देगी। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले रियाज आपको बस हम ही जानते हैं। लोगों के सामने परहेजगार बनना और तन्हाई में जुर्म करना, अकेले होना तो समझना कि दरवाजे तो लगे हुए हैं, किवाड़ तो बंद है, पर्दे तो गिरे हुए हैं, कोई जानने वाला नहीं। जिस जमीन की पुश्त पर ये जुर्म हो रहे हैं, अर्श का मालिक फरमाता है वो जमीन बोलेगी, वो गवाही देगी। क्यों? कि उसका रब चाहेगा वो गवाही दे, तो बोलकर गवाही देगी, बता देगी। कुर्बान जाऊं ऐ मदीने वाले महबूब के गुलामों, क्या तरबियत की है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने। मौला अली शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे तो उस कमरे में जाते जहाँ मुसलमानों का माल रखा होता था, जो ख़जाने का कमरा था, वो सारा माल ज़रूरतमंदों में बांटते, हकदारों में बांटते। फिर हज़रत अली शेर खुदा उस कमरे में झाड़ू देते, पर उसमें 2 रकत नफल पढ़ते, और फिर कहते ज़मीन गवाह हो जा, ए दरो दीवार गवाह हो जाओ, मैंने हकदारों का माल हकदारों तक पहुंचा दिया है। गवाह हो जाओ, सुनो, याद रखो, और अल्लाह के हुजूर गवाही देना कि अली ने तुम्हारा हक
ادا کر دیا ہے. بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حضرت علی کا نام لینے کا, اور یہ شوق بڑا ہی پیارا ہے, بڑا ہی حسین ہے. چلو مولا علی کی اس بات پر عمل نہ کریں. ہم بھی کسی وقت کہیں نا زمین سے کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں, تو گواہ ہو جا. آؤ نا میدان میں, آؤ نا حیدری ہونے کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لینے کا کوئی حق ادا کرو نا. اس رستے کے مسافر بنو نا. مولا کائنات شیر خدا, شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت علی شیر خدا بات کرتے فرماتے میں نے خزانے خالی کر دیے. علی کس کو دیے؟ فرمایا جس کا حق بنتا تھا, جو حقدار تھے, جو ضرورت مند تھے, جن کو پہنچانے کی ڈیوٹی لگی, وہ دے دیے سارے. تو حضرت علی سارے حقداروں کو دے کے کہتے گواہ ہو جا زمین. میرے عزیز, زمین قیامت والے دن گواہی دے گی. تنہائی کا پاک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اصل نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا صحیح نماز کون پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے. کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے, کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو. اور اکیلے میں, تنہائی میں, کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی, اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے. تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے. اور اگر تنہائی میں جرم کیا جائے, حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے, فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں. ایک سفید رنگ کا بڑا پہاڑ تھا جس کو تہامہ کہتے تھے. کچھ لوگ بروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہوئی نیکیاں, اتنی بڑا حجم رکھتی ہوئی نیکیاں اللہ کے حضور لے کے آئیں گے, لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا, ہوا میں بکھیر دے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ کیا ہے, ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں رب کی نافرمانی کرتے تھے. اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے تھے, شریعت کی حدوں کو پامال کرتے. جب تک تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی, جب تک اکیلے میں بھی انسان اسی طرح نیک نہیں ہوتا جس طرح سب کے سامنے نیک ہوتا ہے, تو اسے نیکی فائدہ نہیں دے سکتی. میرے بھائی یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. اللہ کے حضور دعا کریں اللہ دنیا میں بھی پردے قائم فرمائے اور آخرت میں بھی پردے قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے محبوب کی نگاہ میں رکھے. بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا, وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے, کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو, ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا, میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے.
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا، اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا۔ ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ پاک کا یہ شہزادہ امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا